ہم نے پچھلی نشست کے اندر ذبح کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہیں ہو سکتا، ذبح اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کا نہیں ہو سکتا، اور کسی جگہ پر ایسی جگہ پر بھی نہیں ہو سکتا جہاں پہ غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کیا جاتا ہو۔ اب یہ جو عنوان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز بھی نہیں دی جا سکتی، نظر و نیاز بھی نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ کوئی بندہ یہ کہے کہ یار یہ میں جی غوث پاک کے جی نظر ہے جی، یہ جی وہ ہمارے فلانے بزرگ بابے کی نظر ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے کھانا حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کے لیے نظر صرف اللہ کے نام کی حلال ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے یہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے کہ جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور تم اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ خرچ کرو یا جو نظر کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب نظر کیا ہوتی ہے؟ منت اصل میں وہ نظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ نظر کیا ہے؟ منت ہے، اللہ کے نام کی منت ہے، تو اللہ کے نام کی ہی منت ہوگی اور کسی کے نام کی منت نہیں ہو سکتی، اور منت بھی وہی پوری کی جائے گی جس میں جو اطاعت الہی کے اندر ہوگی، جو ان حدود و قیود کے اندر ہوگی۔ یہ نہ کل کو ایک بندہ منت مانگے میرا فلانا کام ہو جائے تو میں 100 بوتلیں شراب کی پیوں گا، ہے تو میں نے منت مانگی تھی نا تو پوری کر لی۔ اس منت کو توڑنا ضروری ہے، پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نظر ہے ہی اللہ کی عبادت، تو پھر یہ یاد رکھیں یہ منت اور نذور کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مزار پہ جا کے تالے چڑھائیں، پتھر باندھیں، وہاں جا کے 100 چکر لگائیں، وہاں پہ جا کے دیگے بانٹتے رہیں۔ نظر اور منت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے، اور جو چیز اللہ کے لیے خاص ہو اگر وہ کسی انسان کے لیے کی جائے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اب یہ اصل میں اس ٹائم کی بات ہے جب لوگوں نے پہلے سے نظریں مانی ہوتی تھی اور پھر انہوں نے کلمے پڑھ لیے، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نظریں پوری کر لیں، تو ان کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ اطاعت الہی کے اندر تھی تو کہتے تھے پوری کر لیں، اور جو اطاعت الہی کے باہر ہوتی تھی وہ اپنے پوری نہیں کرنی ہوتی تھی۔ اب اسی تناظر سے جڑتا ہے ہمارا اگلا جو قدم ہے، یہ ہم نے ذبح کا پڑھ لیا، نظر کا پڑھ لیا۔ ہم کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں دور دور تک نہ انسان ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے۔ خوف اور وحشت ہمارے پاؤں کو لپٹ رہی ہے۔ جنگل کے اندر سے سوں 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، اور خوف کے مارے ہماری جو حالت ہے نا وہ ٹائٹ ہو چکی ہے۔ جب عرب میں اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو نا وہاں کے جنات کے حوالے کر دیتے تھے، یہ جنات کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے تھے کہ جی ہمیں اپنی پناہ میں لے لو، دیکھنا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اسی طرح وہ جنات سرکشی میں اور بڑھ گئے، وہ غرور میں آ گئے۔ ایک تو ہم نے بنی اسرائیل کی آیت پڑھی تھی نا کہ یہ لوگ جا کے نا وہاں پہ جنگلوں کے باہر جنات کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کرتے تھے، اور جنات وہ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، اور اب وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ڈھونڈ رہے تھے، ان کے قریب ہونے کا ذریعہ چاہتے تھے، اور یہ ان کے اپنے آپ پناہ میں دیتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، یہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے، یہ اپنے آپ کو ہمارے حضور پیش کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہماری پناہ میں دے رہے ہیں۔ تو سورہ جن کی آیت میں آتا ہے کہ جنات جو تھے نا، جنات جو ضدی قسم کے شیطان جنات تھے، ان کی اکڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انسان جو تھے وہ اپنے آپ کو ان کی پناہ میں دیا کرتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے تھے۔ خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جگہ قیام کرے تو یہ دعا پڑھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ تو یہ کلمات اللہ کے تھے، تو اللہ کے کلمات اللہ کی صفت ہیں،
اللہ کی صفت ہیں، اور جو اللہ کی صفت ہوں وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ مخلوق ہوتی تو اللہ رسول اللہ اس کی پناہ کی طلب کرنے کا نہ کہتے، کیونکہ مخلوق کا طلب کرنا مخلوق سے طلب کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو کے کوئی بھی بات کرتا رہے، آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس بات کا پراپر ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے، ماں سوائے وہ چیزیں جو ظاہری اسباب کے اندر موجود ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو انشاءاللہ اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔